السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 586۔ آج کے اس پیج میں سورۃ عبس کا اختتام، آیات ہوں گی 41 سے لے کر 42 تک۔ پھر اسی پیج میں سورۃ التکویر کا آغاز، آیات ہوں گی 001 سے لے کر 029 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ یہ دو آیتیں سورۃ عبس کی ہیں۔ گزشتہ پیج کے آخر میں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، یعنی کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر وہ چہرے غبار آلود ہوں گے، اور یہ مجرمین ہیں۔ تو اب ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ساتھ ہی سیاہی چھائی ہوگی ان کے چہروں پر، جو اس بات کی ترجمان ہے کہ پریشان حال، بد حال، یہی لوگ کافر اور بد کردار الفجرہ، جو اسلام کے دشمن اور وحی الہی کے دشمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، پھر کہاں پھینکا جائے گا؟ تو احادیث میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، انکدرت بے نور ہو جانا، تارے بے نور ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے تو بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلائے جائیں گے۔ دوسری جگہ پر اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، ریزہ ریزہ ہو کر کہیں روئی دھنی ہوئی، تو یہ احوال قیامت۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار 10 مہینے کی حاملہ گابھن اونٹنی، یہ بڑی قیمتی ہوتی تھی، اب بھی ہے۔ اگر کسی کے پاس حاملہ اونٹنی ہو یا اور کوئی گائے وغیرہ ہو تو اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے، مگر یہ 10 مہینہ حمل والی اونٹنی کو بھی کیا، اونٹنیوں کو ابھی اشار ہے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، دیکھیے وہاں کے اس قیامت کے دن کے حالات ایسے ہوں گے کہ کسی کے پاس حاملہ اونٹنی تو اس کی بھی اسے فکر نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحوش وحشی سے وحشی جانور اکٹھا کیے جائیں گے، یہ حساب کتاب کے لیے۔ سینگ والی بکری، بے سینگ والی بکری، انسانوں کے سامنے ان کا قصاص دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ ہو جاؤ مٹی۔ اسی لیے تو کافر پھر کہیں گے نا کہ کاش کہ ہم بھی مٹی ہوتے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ دیکھیے سجرت، بھڑکانا، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سمندر موجیں مارتا ہوا، لیکن اس وقت بھڑکا دیے جائیں گے، اتنے گرم ہوں گے کہ انگار بھڑکے گی۔ اچھا ملحوظ رکھیے گا، اسی سے ہے سی جار، اب ہم اردو والے تو نہیں جانتے نا، سی جار اسی سے بنا ہے، یعنی قیامت کے دن سمندروں کی جو حالت ہوگی اسی کے نام سے سی جار کہا جاتا ہے۔ سی جار وہی نام ایک ہی ہے۔ تو سی جار جب منہ میں دبائیں تو مومن آدمی تو تصور کرے گا
کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، فرق ہے مومن میں اور غیر مومن میں. دیکھیں بھائی، غیر مومن تو وہ جانتے ہی نہیں کہ سیجار اور سجرت. مسلمانوں کے لیے یہاں پر اچھا پہلو ہے نصیحت آموز کہ سیجار کس کی صفت ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفس کی جمع نفوس. اب یہاں وہ جوڑے والی بات نہیں ہے، ملا دیے جائیں گے. مطلب کیا؟ مومن مومنوں کے ساتھ، کافر کافروں کے ساتھ، یہود یہودوں کے ساتھ، مسیحی مسیحیوں کے ساتھ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، حمزہ کے بعد واو ہے. موعودۃ، زندہ درگور لڑکیاں پوچھی جائیں گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مد نظر ہوگی، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا اور قاتل کون ہے. جی تو کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں، کس گناہ کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا. کہ جو درگور کرتے تھے. اور بھی شکلیں ہیں آج کل، انجیکشن سے مار دینا وغیرہ، جو بھی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبر میں ہی دفنایا جائے، پیٹ میں ہی مار دیا جائے. ان سبوں سے پوچھا جائے گا. جی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نام اعمال کھول دیے جائیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، کشطت، کھال کھینچ لی جائے گی آسمانوں کی، ادھیڑ دی جائے گی. اب اس کی کیا شکل ہوگی ہم نہیں سمجھ سکتے، بس اتنا سمجھ لیں کہ وَإِذَا السَّمَاءُ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، کیا منظر ہوگا. مزید سنیے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، سُعِّرَتْ، جہنم بھڑکا دیے جائیں گے. دیکھیں کلام پاک میں عذاب علیم بھی ہے، عذاب النار بھی ہے، اور سعیر بھی ہے. اب ایک ہر جگہ عذاب نہیں، اعرابی حالت مین ہے تو عذابی. تو سعیر کے وقت ہم بتلاتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے نار، آگ، اور ایک ہوئی سعیر یعنی بھڑکتی ہوئی. تو اسے نوٹ کر لیں چونکہ بھڑکا دی جائیں گے. تو جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت نزدیک مومنین کے لیے، ایسا نہیں کہ کہاں تک چل کر جانا پڑے گا، نزدیک کر دی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہ ہے جواب قسم. قسم قسم قسم، اور یہ جواب قسم کہ ہر نفس جو وہ لے کر آیا ہے اسے جان لے گا. اس کی تفصیل سورہ کہف میں بھی آپ دیکھیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ وہ لائے ہیں وہاں پائیں گے اسے. اور پائیں گے سے مراد جو کیے اس کا صلہ گناہ ہے کہ ثواب ہے. اب پھر قسم. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، قسم، خنس پیچھے ہٹنے والا، اسی سے خناس. جوار چلنے والا، الکنس چھپنے والا، تو پیچھے ہٹنے والا، چھپنے والا. یہ تارے ہیں، رات کو ظاہر ہوتے ہیں، دن کو چھپ جاتے ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، ابھی رات کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جب چلی جانے لگے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی بھی قسم جب وہ نمودار ہو. اب کہا جا رہا ہے جواب قسم. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ بات جو ہے ایک معزز، ایک مکرم، ایک باعزت رسول کی ہے. اس سے مراد جبرائیل امین ہے. اس لیے کہ مجرمین کا الزام تھا کہ یہ رسول یہ کہاں سے کلام لاتے ہیں. اب اس جبرائیل امین کے صفات سنیے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا ہے عرش والے کے پاس، اور مکین بڑے مرتبے والا بھی ہے.
مطاع ثم امین. جی ثم ہے، ثم نہیں. وہاں اطاعت کی جاتی ہے اور امانت دار بھی ہے. مطاع ثم امین، کہ اطاعت کی جاتی ہے اور وہاں امانت دار بھی ہے. تو یہ کئی دفعے آیا ہے لفظ ثم، اور ثم تو بار بار آتا ہے. ثم یعنی پھر. وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی. قریش سے کہا جا رہا ہے یہ تمہارا ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن سے تمہارے ساتھ رہے ہیں، تم مجھ سے کہتے ہو کہ یہ جنون ہے. جی. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس جبرائیل کو دیکھا کھلے ہوئے کنارے پر. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر انتظار کر رہے تھے جبرائیل امین کا. نے وہی ہے، وہی جو لاتے تھے، کچھ فترہ وہی نہیں آئی تو اوپر دیکھ رہے تھے، تو دیکھا تھا اصلی صورت میں. پھر دوبارہ تو معراج کے وقت دیکھا. تو اس کی جمع آفاق وہ بھی قرآن شریف میں ہے. سورہ فصلت نکالے 53 پر. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، تو آفاق کنارے اور افق کنارہ. وما هو علی الغیب بضنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں پر بخیل نہیں. مطلب ہے کہ جب آپ کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو اپنا فریضہ پورا کرنے کے لیے بتاتے ہیں، چھپاتے نہیں. تو جب معلوم نہیں تھا تو غیب جبرائیل امین نے آ کر بتلا دیے تو اب اسے چھپاتے نہیں. وما هو بقول شیطان الرجیم، جی شیطان مردود کا بھی قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو. یعنی یہ جو کلام ہے جبرائیل امین کے صفات حمیدہ کے ساتھ وہ پیش کر رہے ہیں، اب تم کہاں بھاگ رہے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ کلام پاک تو سراسر یاد دہانی ہے سارے جہاں والوں کے لیے، مگر فائدہ کون اٹھائے گا. ظاہر ہے کہ جو پرہیزگار ہو. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ کون، کس کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اب تم میں سے جو چاہے وہ سیدھی راہ اختیار کرے، سیدھے راستے پر چلے. ہم نے تو پیش کر دیا جبرائیل امین کے ذریعے، اب انسان کو اختیار ہے. مگر انسان بھی کون سا اختیار کرے گا، تو سنیے گا. انسان وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. دیکھیے اس آیت کا ترجمہ. تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسل، آپ کی نسل، نسل در نسل، ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت، مدد، توفیق ہمیشہ شامل حال رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.